ازواج طیبات کے پاس جو حجرات اور بیوت موجود تھے، کیا اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کو وراثت کے طور پر دیے گئے؟ تو ہرگز نہیں۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ بیوت اور حجرات نبی کریم علیہ السلام کی ازواج طیبات کے پاس جو تھے، حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ظاہری میں ان کو عطا فرما دیے تھے۔ جب حضور نے عطا فرما دیے تو ظاہر ہے کہ وہ ہبہ ہو گیا، جس کو گفٹ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں، اور ہبہ قبضہ سے تام ہو جاتا ہے۔ ازواج طیبات کا نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ان بیوت اور حجرات پر قبضہ تھا، جس کی بنیاد پہ وہ ان کی ملک میں آگئے، ملکیت تام ہو گئی۔ قرآن مجید نے ان بیوت کو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج طیبات کی طرف نسبت فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی نبی کی بیویوں کو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیت کی جمع بیوت ہے، اور بیوت کو کی اضافت نسبت کی گئی ہے حضور کی ازواج طیبات کی طرف، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ثابت ہوا کہ وہ گھر حضور کی ازواج کے تھے جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ان کو عطا فرما دیے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 3099 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حجرہ اور بیت کو اپنی طرف منسوب کیا۔ فرماتی ہے، لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی، نبی پاک علیہ السلام کا جب مرض شریف بڑھا تو حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج سے یہ اجازت مانگی کہ وہ میرے گھر میں، یعنی حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر میں حضور علیہ السلام کو اپنی مرض کے ایام گزارنے دیں۔ فَأَذِنَّ لَهُ، تو حضور کی بیویوں نے حضور علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ ان یمرض فی بیتی، سیدہ عائشہ اس بیت کو اپنی طرف منسوب کری کہ میرے گھر میں۔ اور صحیح بخاری میں 3100 اور 3101 نمبر، 3100 اور 3101 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے، توفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیتی وفی نوبتی وبین سحری و نحری، نبی پاک علیہ السلام کا وصال اقدس جب ہوا تو حضور میرے گھر میں تھے اور میری باری میں تھے، اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان تھا۔ فی بیتی، یہاں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو اپنی طرف منسوب کیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج طیبات کے پاس جو حجرات اور بیوت موجود تھے، وہ حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنی بیویوں کو عطا فرما دیے تھے، وہ وراثت کے طور پر ان کو نہیں ملے۔ اور اس پر ایک قرینہ اور دلیل یہ بھی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وراثت کا مطالبہ کیا تو ان بیوت اور حجرات میں وراثت جاری کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر تو حضور کی بیویوں کے پاس موجود تھے، جو ان کے قبضے سے ملکیت تام ہو چکی تھی، ہبہ تام ہو چکا تھا، اور ان کے پاس موجود تھے، ان کی ملک میں تھے، وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوئے۔ باقی اس رافضی کا شیخین کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ ان کو وہاں پھر کیوں دفن کیا گیا، اور یہ کہنا نعوذ باللہ کہ ان کے باپ کی جگہ تھی، یہ بھی اس